أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نمازیں پڑھنے والا بنائے جس سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، جس میں ہم اللہ کو یاد کر سکیں اور جو ہماری جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکیں. آمین. آج ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں کچھ مزید چیزیں جانیں گے جو کہ بہت ہی انٹرسٹنگ بھی ہیں اور ہماری نماز میں خشوع کے لیے بھی جو چیز کام آئے گی. تو اس میں ہم بات کرتے ہیں اس بارے میں کہ ہمارے دن کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جس میں ہم اپنے رب سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتا ہے. جی یہ بالکل ٹھیک بات ہے. سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دیتے ہیں اور اس سے بڑھ کے دنیا کی کوئی اور نعمت ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بات کسی اور کے لیے نہیں کی جو سورۃ فاتحہ کے لیے کہی ہے. ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی اللہ تعالیٰ نے. حدیث دیکھیں گے تو ہمیں اور سمجھ آئے گا کہ حدیث قدسی ہے جو کہ صحیح مسلم میں بھی ہے اور بھی بکس میں ہے، جیسے کہ ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. یہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں؟ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یعنی ورڈز اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے. تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان ایکولی آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے. ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا، جو اس نے مانگا. تو یہاں پہ ہمیں کیا خوشخبری دی جا رہی ہے کہ آدھا ایک تو تقسیم کیا گیا ہے نماز کو، فاتحہ کو، اور بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. اس کے بقیہ حصہ بھی دیکھتے ہیں ہم. یہ ہمارے سامنے الفاظ ہیں جو کہ عربی میں ہیں اور اس میں بالکل کلیئر جو چیزیں ہیں ہم پڑھتے ہیں اس کو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ قال اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے تقسیم کر دیا نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا ایکولی. ولی عبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، یعنی کہ کیا ہے جو اس نے مانگا بس اس کا ہے. فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اور جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حمیدنی رب عبدی. حمیدنی عبدی مطلب میرے بندے نے میری حمد کی، میری تعریف کی. وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں قال اللہ عز وجل اثنا علی عبدی. اثنا ہم ثنا کہتے ہیں نا تعریف کو، تو اثنا علی عبدی کہ میرے بندے نے میری ثنا کی، تعریف پہ تعریف کرتا جا رہا ہے. جیسے پہلے کہا حمیدنی رب عبدی، اب کہا اثنا علی عبدی. وَإِذَا قَالَ، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، قال اللہ، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری تمجید بیان کی. تمجید یعنی بزرگی بیان کی، کہ میری بڑائی بیان کی. تو اس یہ بھی ملتا ہے. اور اس کے بعد ایک اور ہے فوّض الی عبدی، اور میرے بندے نے میرے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. یعنی اس آیت کے بعد یہ دونوں چیزیں ہیں کہ یہ بھی ملتا ہے کہ مجدنی عبدی کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، اور پھر میرے بندے نے اپنا معاملہ میرے سپرد کر دیا. فَإِذَا قَالَ، اب غور سے سنیں حدیث کے الفاظ ہیں. فَإِذَا قَالَ، جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو بھی اس نے سوال کیا. اس میں انسان کہتا ہے نا کہ جب میں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہ میں آپ کی صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں ہم، اور ہم آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. یعنی اب یہ ایگریمنٹ ہو گیا، کانٹریکٹ ہو گیا. اب ولی عبدی ما سألا، اور میرے بندے کے لیے جو اس نے سوال کیا. اور پھر جب آگے انسان دعا مانگتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے. ولی عبدی ما سألا، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا. اور یہ حدیث دیکھیں مسلم میں بھی ہے، مالک میں بھی ہے، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں بھی ہے. تو
اس چیز کو ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کتنے بڑے، کتنی بڑائی والا ہے ہمارا رب، اور ہم کتنے حقیر، اور وہ ہم سے ڈائلاگ کر رہے ہیں اس میں. اور جب انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو 2 حصوں میں کر دیا، اور اس کو، اور 3 دفعہ اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا، آس کیا. اور ہمیں پتہ نا کہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ دعا ہے، اور اسی میں جب شروع میں الحمدللہ رب العالمین کے بعد تینوں جو پہلے آیتیں ہیں جس میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ تعالیٰ بیچ میں یعنی کہ اس میں جواب دیتا رہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، میرے بندے نے میری ثنا کی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یعنی کہ مجھے میری پاور کو تسلیم کیا. مالک یوم الدین جب ہم کہتے ہیں تو بزرگی اللہ کی بتا رہے پاور. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میں بندہ میرے بندے کے پاس وہ ہوگی جس نے مانگا اس کو دیا جائے گا. جیسے اور پھر جب وہ پوری دعا مانگ لیتا ہے اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم اتنی حقیر سی چیز، ہمارا رب ہمیں نماز میں جواب دیتا ہے، بہت بڑا رب ہے وہ، ہمیں نماز میں جواب دیتا ہے. اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق دے. اور پتہ یہ واحد صورت ہے جس کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک ہر آیت کا جواب دیتے ہیں. تو یہ حدیث کتنی عظیم ہے، اور اگر نمازی کے دھیان میں رہے تو خود بخود خشوع پیدا ہوگا نا. تو اگر ہم توجہ اور دھیان سے پڑھیں اور دعا مانگے تو ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس میں دیکھیں 3 دفعہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. تو مگر اس میں بھی یہ دعا، کیونکہ سورۃ الفاتحہ دعا ہے، تو دعا مانگتے ہوئے مانگنے والے کی کیفیت ہونی چاہیے، صرف پڑھنے والے کی نہیں. اور اس میں جو اچھے سے تعریف کرتا ہے اور جو اچھے سے مانگتا ہے وہ محروم نہیں رہتا. بس یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اچھے سے تعریف کریں گے اللہ کی اور اچھے سے مانگیں گے کبھی محروم نہیں رہیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم کس طرح پڑھتے ہیں نماز، ہم صرف فاتحہ میں نہ ہمیں تعریف کے وقت ہوش ہوتا ہے نہ ہمیں دعا کے وقت ہوتا ہے، تو پھر جواب بھی کیسے آئے گا. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہدایت کی دعا ہے آگے، اور ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی، جیسا ہم اہدنا الصراط المستقیم کہتے آئے ہیں نا شروع سے، کیوں نہیں مل رہی؟ کیونکہ ہم اتنی بے توجہی سے ہم پڑھتے ہیں. تو ہمیں کیسے جواب آئے گا، کیسے دعا قبول ہوگی جبکہ مانگی نہیں گئی؟ کیونکہ ہمارا سورہ فاتحہ پڑھنا ایسا جیسے طوطے کو رٹا دینا بغیر سوچے سمجھے. تو اسی لیے ہمیں اس کے لیے اس میں کیا اپنے لیے لینی چاہیے بات کہ اس کو ہم ہر ورس پہ، کیونکہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ دیکھیں، سورۃ الفاتحہ ہی اگر ہم توجہ سے پڑھ لیا کریں نا، خشوع مل جائے گا اور نماز میں ٹک سکتے ہیں. اگر ہم اسے کیچ کریں یعنی کہ اس کو سکون سے پڑھیں تو سورۃ الفاتحہ کو، پھر ہر آیت کے بعد پاز کریں، رکیں، وقف کریں. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے ملتا ہے حدیث سے کہ وہ ہر آیت کو توڑ توڑ کے پڑھتے تھے، یعنی کہ وقف کرتے تھے. تو جب اس کے یعنی کہ سکون سے پڑھیں، پھر پاز کریں اور معنی ترجمہ جو ہے اس کو ذہن میں رکھیں، اور پھر اللہ کے جواب کو ذہن میں لائیے. یعنی کہ فاتحہ کی ہر آیت کے بعد اللہ کے جواب کو ذہن میں رکھیے کہ یہ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب عطا کرے گا جو ہم مانگیں گے. کب خالی؟ only if we are mindful of what we are asking him. تو اس کو فیل کریں کہ کتنا آنر ہے کہ اللہ کا عبد ہونا، اور اللہ کی اس گفتگو کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، رسپیکٹ دینی چاہیے. تو اس کو ضرور انشاءاللہ ہم اس طرح اب پڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اس کو یاد رکھ سکیں جواب کو.